نحمده ونصلي على حبيبه الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون صدق اللہ العظیم۔ بارگاہ رسالت مآب علیہ التحیۃ والسلام درود پاک کا نذرانہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت کا حکم یہ ہے کہ اگر تم کچھ نہیں جانتے تو علماء کرام کی بارگاہ میں آؤ، ان سے پوچھو، ان سے سوال کرو، وہ تمہیں اس کا جواب عطا فرمائیں گے قرآن و حدیث کے ذریعے۔ اہل علم کے پاس آؤ تو اس کا تمہیں جواب دیا جائے گا، وہ تم سے بتائیں گے۔ لیکن آج اس پرفتن پراشوب دور کے اندر لوگ جو ہے علماء کے پاس آنے کے بجائے لوگ فیس بک کی طرف، جسے ہم فساد بک کہتے ہیں، واٹس ایپ کی طرف، یوٹیوب کی طرف رجوع کر رہے ہیں، یعنی دین بھی اب حاصل کر رہے ہیں تو اس سے یہ سوچتے ہیں کہ دین بھی اس سے حاصل کیا جائے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب لوگوں نے دیکھا کہ بکثرت واٹس ایپ کا استعمال ہے، بکثرت یوٹیوب کا استعمال ہو رہا ہے، بکثرت فیس بک کا، فساد بک کا استعمال ہو رہا ہے، تو ایسے ایسے گمراہ لوگ، ایسے ایسے فاسق اور فاجر لوگ یوٹیوب پر بیٹھ کر کے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں کہ ان سے سیکھ کے لوگ گمراہیت میں پڑ رہے ہیں۔ اب ایک انسان کے بارے میں مجھے بتایا کہ اس کا حلیہ بتایا کہ گنجا آدمی ہے، ٹوپی بھی سر پر نہیں لگائے ہوئے ہیں، پینٹ شرٹ پہن کر کے بیٹھا، بتاؤ جس کی وضع قطع شریعت کے مطابق نہیں، جس کا حلیہ شریعت کے مطابق نہیں، اور اس سے آدمی سوال کر رہا ہے اور وہ جواب دے رہا ہے۔ تو حضرت امیر معاویہ کے تعلق سے اس سے سوال ہو رہا ہے، وہ جواب دے رہا ہے معاذ اللہ رب العالمین کہ میں تو حضرت امیر معاویہ کو اللہ اور رسول کا دشمن مانتا ہوں، اور میں عقیدہ نہیں مانتا، میرے لیے تو اللہ اور رسول کا فرمان کافی ہے۔ اب اللہ اور رسول کا فرمان کافی اگر تیرے لیے ہے تو صحابہ کرام کی، اللہ اور رسول کا حکم تو یہ ہے کہ صحابہ کرام کی تعظیم و توقیر کی جائے۔ کتنی قرآن کی آیتیں موجود ہیں، احادیث کریمہ موجود ہیں، تو اس پہ عمل کہاں کر رہا ہے؟ تو اب وہ گمراہ آدمی جب مسئلہ بتا رہا ہے اور لوگ اس پہ عمل کر رہے ہیں، تو حضرت امیر معاویہ کو لوگ برا طعن و تشنیع کر رہے ہیں، برا بھلا کہہ رہے ہیں، ان کو طعن و تشنیع کر رہے ہیں۔ تب کہ حضرت امیر معاویہ اب ایسے لوگوں کے تعلق سے ہی حضرت علامہ شہاب الدین خفاجی علیہ الرحمت والرضوان نے نسیم الریاض کے اندر ارشاد فرمایا، من یکون یطعن فی معاویہ فذاک کلب من کلاب الہاویہ، جو حضرت امیر معاویہ کی شان میں بھونکتا ہے وہ جہنم کے کتوں میں سے ایک کتا ہے۔ تو وہ ایک جہنمی کتا آدمی بھونک رہا ہے علامہ شہاب الدین کے بقول، اور یہ اللہ والے ہیں، ایک بزرگ ہیں، ان کا قول ہے، یہ بالکل ان کے قول کو مانا جائے گا، تسلیم کیا جائے گا، اور لوگ اس کی بات کو مان کر کے گمراہ ہو رہے ہیں، حضرت امیر معاویہ کی شان میں بکواس کر رہے ہیں۔ تب کہ سرکار دو عالم علیہ التحیۃ والثناء کا بھی فرمان ہے، اذا ذکر اصحابی فامسکو، جب میرے صحابہ کا ذکر ہو تو اپنی زبان کو روک لو، یعنی ان پہ طعن تشنیع نہ کرو، لا تسبوہم لعن اللہ من سبہم، یہ حدیث پاک میں موجود ہے کہ جو ان کو گالی دے، طعن و تشنیع کرے ان کو، تو اللہ کی لعنت ہے ایسے انسان پر۔ تو اب اس کی بات کو مانا جا رہا ہے۔ اور پھر آج کل نوجوانوں کو دیکھا، گلی کوچوں میں پھرنے والے وہ نوجوان لوگ، لچے لفنگے، لونڈے لوارے، عشق باز آدمی، ایک عاشق رسول کے تعلق سے بات کریں گے، بولے ہم ہفتوں مسجد نہیں جاتا ہے، اور کہہ رہا ہے کہ حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی کے درمیان جو بات ہوئی ہے ہم مناظرہ کریں گے اس پہ۔ ارے پہلے اپنے دین کے مسائل تو سیکھ لے، اپنی نمازوں کو مکمل تو کر لے، اپنے روزوں کے مسائل سیکھ لے، زکوٰۃ و حج کے مسائل سیکھ لے۔ قیامت کے دن تجھ سے یہ تھوڑی پوچھا جائے گا کہ جنگ صفین میں کیا ہوا، جنگ جمل میں کیا ہوا۔ قیامت کے دن تجھ سے یہ پوچھا جائے گا کہ بتا تو نے نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی، روزے رکھے کہ نہیں رکھے، تو نے شریعت کے مطابق جو ہے وہ زکوٰۃ ادا کی یا نہیں کی، تو نے شریعت کے مطابق صاحب استطاعت ہوتے ہوئے تو نے حج کیا کہ نہیں کیا۔ یہ قیامت کے دن سوال ہوگا۔ جنگ جمل میں کیا ہوا، جنگ صفین میں کیا ہوا، یہ نہیں پوچھا جائے گا۔ تو نوجوانان اہل سنت
سنت سے گزارش ہے، لونڈے لوارے لچے لفنگے لوگ جو ہے وہاں گھوم رہے ہیں اور ہفتہ مسجد نہیں جا رہے، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ نہیں کر رہے، نمازوں سے دور، روزوں سے دور، حج و زکوٰۃ سے دور، فرائض و واجبات سے دور، اور وہ ان مسائل میں پڑھ کر کے اپنے ایمان کو برباد کر رہے ہیں، اپنے ایمان کو برباد کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ تمام ہی نوجوان یعنی اہل سنت سے گزارش ہے کہ ان تمام مسائل میں بالکل بھی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، بالکل ان مسائل کے قریب مت آؤ، بلکہ صرف اپنے علماء کرام سے جو اصل مسئلہ ہے وہ پوچھ لو، وہ تمہیں بتائیں گے۔ اور یوٹیوب سے سن کر کسی گمراہ آدمی کی بات ہرگز نہیں مانے، ہرگز ان کی بات کو تسلیم کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہرگز تسلیم نہیں کی جائے گی ان کی بات کے بالکل قریب مت جاؤ، بلکہ وہ ایسا لگتا ہے کہ انہیں یوٹیوب پر پیسے دے کر کے بٹھایا گیا ہے تو تم ان سے دور رہو، ان کی بات کو ہرگز تسلیم نہیں کیا جائے گا، بلکہ اپنے ان علماء کرام کی تقریریں سنو جو مرکز اہل سنت بریلی شریف سے جن کا رابطہ مضبوط ہے، جو اعلیٰ حضرت کے مسلک کے مطابق مسائل بتا رہے ہیں، ان لوگوں سے اپنے رابطے رکھو، انہی کی تقریریں سن کر کے اپنے ایمان کو جلا بخشو۔ اس لیے ان ہرگز گمراہ لوگوں کی تقریروں سے بچو اور ہرگز گمراہ کی باتوں سے عمل کرنے سے بچو، اپنے علماء کرام سے پہلے تحقیق کرو، تب کسی کی بات کو ماننے کی کوشش کرو۔